بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک میں آپ کا خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے حضرت جبرائیل امین نے دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ وہ دعا کیا تھی؟ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اللہ سے اپنی مغفرت نہیں کروا سکا۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ یومیہ ایک حدیث پاک کا درس کا آغاز کیا جائے کہ جو ہماری زندگیوں کو اندر سے تبدیل کر دے۔ آج کل بہت مشہور ایک اصطلاح ہے سیلف یا انر انجینئرنگ کے نام سے، کہ انسان اپنی ذات کے اندر کے جسم کے اندر کے جو روح کے جو عناصر ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، اور موٹیویشنل اسپیکر عام طور پہ اس پر کام کرتے ہیں، انسان کی مینٹلی اور انسان کی ذہنی کیفیات کو چھیڑتے ہیں اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس کلمات کسی کے پاس نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ و مقدس کلمات سے انسان کی جو انر انجینئرنگ ہوتی ہے، سیلف انجینئرنگ ہوتی ہے، انسان کا جو انسائیڈ میڈیٹیشن ہوتی ہے، وہ اتنی نفیس اور اتنی پاکیزہ ہے کہ تمام دنیا کے کلمات مل کر وہ کام نہیں کر سکتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بول کر جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں گے کہ یہ جو حدیث پاک کا ایک درس ہے اس کا ایک مسلسل سلسلہ چلے رمضان کے آخر تک۔ انشاءاللہ روزانہ کی 10 منٹ کی یہ حدیث کی جو ہے ترتیب ہوگی، درس حدیث ہوگا، اس میں حدیث کی عبارت پڑھی جائے گی، اس کا ترجمہ پڑھا جائے گا اور اس کی مختصر تشریحات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ کسی ایک کو بھی اگر اس حدیث کی بدولت یا اس درس کی بدولت کوئی ایک عمل خیر کی توفیق ہو گئی تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرا یہ حدیث کا درس جو ہے کامیاب رہا۔ ترمذی کی کتاب کی ابواب الزہد آپ جانتے ہیں کہ انسان کی جسمانی اور ذہنی تبدیلی کے لیے بہت ہی مفید اور بہت ہی معاون ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم سارا سال مسائل کے اندر، سیاسیات کے اندر، دوسرے امور کے اندر، حلال و حرام کے اندر اپنے آپ کو ایسا کھپائے رکھتے ہیں کہ ہماری جو ایک اندرونی ایک میڈیٹیشن کی ایک ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حدیث کے پڑھنے کی بدولت اور ان احادیث کی وجہ سے میری بھی اصلاح فرمائے اور آپ کی بھی اصلاح فرمائے۔ تو میں ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کا باب شروع کر رہا ہوں۔ جامع ترمذی آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کے بعد سب سے بڑی صحیح کتاب کے اندر جامع ترمذی کا درجہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند ترین احادیث، یعنی ان احادیث کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ کسی بھی قسم کی ضعیف یا موضوع روایات ہیں، یہ ساری کی ساری کتاب جو ہے وہ صحیح احادیث کے اوپر مشتمل ہے۔ چند احادیث کے اندر اگر کلام ہے بھی تو اس کی تائید دوسری احادیث سے ہو جاتی ہے۔ ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا صالح بن عبد الله وسويد بن نصر قال صالح حدثنا قال وسويد أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک نعمت ہے الصحہ، صحت مندی، تندرستی، والفراغ، دوسری چیز ہے فراغت، انسان کا ٹائم۔ جب یہ دونوں چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں تو انسان ان کی قدر نہیں کرتا۔ وقتاً فوقتاً انسان کو کبھی ہسپتال جانا چاہیے جہاں پر یہ دونوں چیزیں مفقود ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور وہ ان چیزوں کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں جو آپ کو حاصل ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی چل نہیں سکتا، کوئی آدمی بیٹھ نہیں سکتا، کوئی آدمی اٹھ نہیں سکتا، کوئی آدمی اپنے جو ہے وہ روزمرہ کے کام انجام نہیں دے سکتا، اس کے لیے اس کو نرسوں کی یا دوسروں کی محتاجگی ہے۔ آپ الحمدللہ سارے کام خود کر سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں اپنی مرضی کی منمانی چیزیں، تو اس کی قدر کریں، اس کو صحیح مصرف میں خرچ کریں۔ دوسری فراغت، کہ جب ہسپتال جائیں تو دیکھیں کہ ان بیچاروں کے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی کو ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، کسی کے بارے میں ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کینسر کی 3 اسٹیج ہے، 4 اسٹیج ہے، کبھی بھی اللہ کی طرف سے پیغام آ سکتا ہے۔
ویسے تو انسان کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے کہ انسان اتنے وقت تک زندہ رہے گا، لیکن پھر بھی ایک انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ابھی تو میں بچہ ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو بوڑھا ہوں گا، اس کے بعد میری جو ہے وہ بڑھاپے کے بعد موت ہوگی۔ لیکن انسان جب اس حالت میں ہو تو اسے اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اس وقت اس قوم نے جتنا ہمارا وقت ہم نے ضائع کیا ہے، ہماری قوم نے اور ہم نے بشمول میرے خود، کہ اتنا وقت شاید کسی قوم نے ضائع نہیں کیا ہوگا۔ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے ریلز دیکھتے رہتے ہیں۔ اسکرولنگ کا ایک مرض ہمارے اوپر طاری ہو چکا ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے کتنے گھنٹے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور دوسری چیزوں کے خرافات میں خرچ کرتے ہیں۔ افسوس سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مہینے میں ہم رمضان کے مہینے میں جاتے، مساجد میں جڑتے، اہل علم سے جڑتے، اپنی اصلاح کرواتے، کچھ فکر کرتے کہ ہمارا آخرت میں کیا ہوگا، آگے ایک طویل زندگی آنے والی ہے، ہمارا اس کے لیے کیا حشر ہوگا، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ دنیا کی زندگی تو مختصر سی ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال۔ قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ اس کے بعد جنت اور دوزخ تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کا تو دنیا سے کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کی چھوٹی سی زندگی، وقتی زندگی، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کی یا تو راحت انسان خرید لے گا یا ہمیشہ ہمیشہ کی اذیت خرید لے گا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ ایک انسان کھیت لگاتا ہے تو کھیت لگانے کے بعد اس کی کٹائی کے بعد اس کو پھل ملتا ہے، ثمرہ ملتا ہے۔ جب وہ کھیت لگا رہا ہوتا ہے تو اس وقت مشقت کرتا ہے۔ تو دنیا انسان کے لیے ایسے ہی مشقت کی چیز ہے، اس کے اندر انسان مشقت برداشت کرے، عبادات کے اوپر اپنے آپ کو لگائے، وقت ضائع نہ کرے۔ اپنے وقت کی قیمت اور اپنے وقت کی اہمیت اگر انسان کی نگاہ میں نہیں ہوگی تو کسی کی نگاہ میں اس آدمی کے وقت کی قیمت اور اہمیت نہیں ہوگی۔ اگر آپ اتنے فارغ ہیں تو ہر آدمی آپ کو ویلا کہے گا، ہر آدمی آپ کو فارغ کہے گا، ہر آدمی آپ کو یہ سمجھے گا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ جو بالکل دنیا کے کسی کام کا نہیں ہے، اسے جب کوئی کام کہنا ہو، کرنا ہو، کروا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدمی فارغ ہے۔ تو جس آدمی کو خود اپنے وقت کی قدر نہیں ہوتی تو دنیا والے بھی اس کے وقت کی قدر نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس بات کی نصیحت کی کہ دیکھو ان دو چیزوں کی قدر کرو، کہ انسان جب تک بیمار نہیں ہے، صحت مندی ہے، تو صحت کی قدر کرے، وہ کام کر لے کہ جس کے بارے میں بیماری کے وقت سوچنا نہ پڑے کہ کاش میں اپنے یہ کام کر لیتا۔ اسی طرح جب وقت ہے تو وہ کام کر لے کہ بعد میں جب مصروفیت ہو تو یہ سوچنا نہ پڑے کہ کاش میں اپنے کام نمٹا لیتا وقت سے پہلے۔ حدثنا جعفر بن سليمان عن ابي طارق عن الحسن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن او يعلم ما يعمل بهن، فقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قلت انا يا رسول الله فاخذ بيدي فعد خمسا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ہے جو مجھ سے یہ باتیں لے لے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناصحانہ انداز میں فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ مجھ سے یہ کلمات سیکھ لے جو میں تمہیں ابھی بتانے والا ہوں۔ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، یا تو خود ان کلمات کے اوپر عمل کر لے، جیسے میں بتا رہا ہوں ویسا عمل کر لے۔ اگر خود عمل نہ بھی کر سکے، او يعلم من يعمل بهن، ایسے آدمی کو سکھا دے کہ جو ان پر عمل کر لے، اس کی وجہ سے بھی اس کو ثواب مل جائے گا۔ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قلت انا یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، بالکل اللہ کے رسول، میں اس بات کے لیے حاضر ہوں کہ میں یہ کلمات سیکھ لوں گا۔ فاخذ بیدی فعد خمسا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑا۔ انسان جب کسی کا ہاتھ پکڑتا ہے اس سے محبت کا اشارہ دینا ہوتا ہے، اس سے تعلق کا اشارہ دینا ہوتا ہے، اس کو یہ بات باور کرانا ہوتا ہے کہ تم میرے لیے انتہائی اہم ہو جبھی میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے 5 چیزیں گنوائیں۔ وہ 5 چیزیں کیا تھیں؟ فرمایا وقال اتق المحارم تکن اعبد الناس، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچو، تم دنیا میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگے۔ یعنی ایک انسان حاجی ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، بہت سارے ویلفیئر اور چیریٹی کے کام کرنے والا ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کاموں سے بچتا نہیں ہے، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچتا نہیں ہے، وہ گانوں سے اور وہ جو ہے ناچ سے، شراب سے،
زنا سے، جوئے سے، سود سے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو وہ کبھی بھی اللہ کی نگاہ میں عبادت گزار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اگر اس کو عبادت گزار بننا ہے تو پہلا درجہ یہ ہے کہ جن کاموں سے منع کیا ہے ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ دیکھیں ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں صحت چاہیے تو سب سے پہلے تمہیں پرہیز کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم چینی کھاتے رہو اور تمہیں شوگر نہ ہو اور تم شوگر سے محفوظ ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے وہ ممنوعہ چیزیں کھاتے رہو اور ایسی چیزیں کھاتے رہو جن سے تمہاری بیماری کا اضافہ ہو اور پھر اس کے بعد تم کہو کہ میں صحت مند بھی ہو جاؤں۔ نہیں ہو سکتے ایسا۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے حرام کردہ کاموں میں نہیں بچے گا، حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عبادت گزار نہیں بنے گا۔ تو اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسری چیز، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو تمہارے لیے تقسیم کر دیا ہے، جتنا بھی مال ہے، کم ہے یا زیادہ، اس پر دل سے راضی اور خوشی رہو، اس پر دل سے راضی اور خوش رہو۔ تکن اغن الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار تم ہی ہو۔ غنی ہم یہ سمجھتے ہیں وہ اس آدمی کو کہ جو بہت زیادہ مال و دولت رکھتا ہے، جس کے بعد جائیداد بینک بیلنس زیادہ ہے، نہیں۔ غنی وہ ہے کہ جس کا دل امیر ہو۔ ایک انسان اس کے پاس 10 روپے ہیں اور اس میں جذبہ ہے کہ میں 5 روپے کسی دوسرے کو دے دوں، خرچ کر دوں، یہ آدمی غنی ہے، مالدار ہے۔ اور ایک انسان 5 کروڑ روپے رکھ کر 1 روپیہ خرچ نہیں کرتا، اس کے دل میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ وہ 10 روپے بھی خرچ کرے، یہ آدمی کنجوس ہے، یہ آدمی جو ہے وہ فقیر ہے، یہ ہمیشہ مال کا لالچی، بھوکا، اور یہ انسان ہمیشہ جو ہے وہ فقر و تنگ دستی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل غریب ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو اغن الناس کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ، تو اللہ نے جو تمہارے حصے میں، تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے اس پر صبر شکر سے رہنا شروع کر دو۔ شکوے شکایات نہ کرو، زبان کے اوپر لے کے نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنے آپ کو دیکھے تو ہمیشہ مالداری میں، دنیاوی چیزوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے تاکہ شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ اگر آپ کی 50,000 سیلری ہے تو یہ دیکھیں کہ 20,000 میں بھی ایک بندہ کام کر رہا ہے، 10,000 میں بھی ایک بندہ کام کر رہا ہے، 5,000 میں بھی ایک بندہ کام کر رہا ہے۔ آپ کے اندر شکر پیدا ہوگا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس حالت میں نہیں رکھا۔ لیکن اگر آپ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھیں گے کہ یار فلانا تو لاکھ روپے کما رہا ہے، فلانا تو 1.5 لاکھ روپے کما رہا ہے، فلانے کو تو جو اتنے 10 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ مل جاتی ہے، میں 50,000 میں بیچارہ کیا کر رہا ہوں، اس پہ تو ظلم ہوا ہوا ہے، میں تو مفلس ہوں، میں تو محتاج ہوں، تو پھر اس کے اندر شکوہ شکایات پیدا ہوتی ہیں، ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے، ناشکری کرو گے تو جو ہاتھ میں ہے وہ بھی چلا جائے گا۔